میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا، بڑی پیاری بات اس میں موجود تھی۔ اس میں ایک بزرگ کا قول یہ تھا، کسی نے ان سے پوچھا، غالباً حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ حضرت صبر جمیل کیا ہے؟ صبر جمیل کیا ہے؟ تو حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو شکایت سے روک دینا، شکوے سے روک دینا، یہ در حقیقت صبر جمیل ہے۔ کوئی شکایت، کوئی پوچھے کیسے ہو، الحمدللہ، چاہے 1000 تکلیف ہو لیکن زبان پر الحمدللہ ہو۔ تو چونکہ اولیاء کرام علیہم الرضوان قرآن سے سبق لیتے ہیں، تو اتنی بڑی بات کہ ذبح کرنے کی بات ہے، تب بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد سے عرض کرتے ستجدنی انشاءاللہ، اگر آپ ضرور مجھے پائیں گے، عنقریب مجھے پائیں گے، اگر اللہ نے چاہا تو کیسا پائیں گے؟ صبر کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اپنی اولاد کو انبیاء کرام علیہم السلام صبر کی تعلیم دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹتے ہوں تب بھی انبیاء کرام علیہم السلام کی اولاد کی زبان پر صبر ہی رہتا اور زندگی میں صبر چھلکتا دکھائی دیتا، شکایت اور شکوہ نظر نہیں آتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اب یہ کیا چیز تھی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسے سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی اس کو سمجھتا نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو اب باپ بیٹے دونوں تیار، یعنی بیٹے کا اتنا بڑا جگر، اور میں تو یہ کہتا ہوں وہی بیٹا بہت اچھا جو اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں اپنے باپ کی مدد کرے، وہ بیٹا بہت اچھا۔ مجھے یہاں پر حضرت عمر ابن عبدالعزیز، جن کا دور خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے، مجھے ان کے بیٹے کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز علیہ الرحمت والرضوان جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو بہت ساروں کا پہلے سے ٹیکس وصول کی ہوئی رقم موجود تھی۔ تو آپ نے سوچا کہ یہ رقم جن کی ہے ان کو لوٹا دی جائے۔ تو آپ نے اپنے بیٹے سے، چونکہ بہت عابد و زاہد تھے ان کے صاحبزادے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت عابد و زاہد تھے اور بہت چھوٹی سی عمر میں انتقال بھی کر گئے، غالباً 18 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اپنی مجلس مشاورت کے سامنے یہ بات رکھی، بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا، کہ میں سوچتا ہوں جن کا مال ہے ان کو جو ہے عصر کے بعد سب کا مال سب کو لوٹا دیا جائے۔ اور یہ بات انہوں نے فرمائی ظہر سے پہلے، تاکہ ظہر کے بعد قیلولہ کر لیں اور عصر کے بعد تقسیم کر دیں۔ بیٹے نے جب یہ سنا کہ ابا یہ فرما رہے ہیں کہ عصر کے بعد مال تقسیم کر دیں گے اور ظہر کے بعد ابا قیلولہ فرمائیں گے، تو فوراً بیٹے نے ٹوکا اپنے باپ کو، ادباً عرض کرتے ہیں اپنے ابا سے، حضور کیا آپ یہ ضمانت دے سکتے ہیں کہ عصر تک زندہ رہیں گے؟ بس اتنا سننا تھا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تیرے جیسا بیٹا سب کو عطا فرمائے، اور پھر آپ نے اعلان فرما دیا، لوگ آئے اور رقم لے کر کے چلے گئے۔ تو یہ تربیت تھی، اور وہ بہت اچھا بیٹا ہے جو اپنے باپ کو دین کے سلسلے میں مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے۔ تو اب جب انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، لیکن قربان جائیے ہر نیکی قدرت کی طرف سے، کبھی اپنا کمال نہ سمجھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنا بھی کہہ سکتے تھے ستجدنی من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، صابروں میں سے پائیں گے، لیکن انشاءاللہ کہہ کر کے انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھو ہم اگر کچھ چاہیں تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔
اور جتنی بھی نیفیق ہے اس میں اپنا کوئی کمال نہیں، وہ سب من جانب اللہ ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ.